اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کہ ایک مالدار شخص نضر بن حارث، یہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ نضر بن حارث یہ فارس اور ہیرا کی طرف تجارت کرتا تھا۔ وہاں پر اس نے رستم کے، اسفندیار کے، اس طریقے سے جو وہاں کے جو پہلوان تھے، بادشاہ تھے، ان کے قصے سن رکھے تھے، اور اس نے رستے میں آتے جاتے یہودیوں اور عیسائیوں کو عبادت کرتے بھی دیکھا تھا، تو تورات اور انجیل کی بھی کچھ باتیں اس نے سن رکھی تھیں۔ جب یہ نضر بن حارث ایک مرتبہ واپس آیا مکہ کے اندر تجارت کر کے، تو اسے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جب اس نے قرآن کو سنا تو قرآن کو سننے کے بعد اس نے جو کہا، اس نے کہنے لگا یہ جو پرانے لوگوں کے قصے تھے نا، یہ میں نے بھی سن رکھے ہیں، جیسے محمد عربی سنا رہے ہیں میں بھی سنا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ سبحان اللہ نہیں ہوتی، کچھ استغفر اللہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے قرآن کے مقابلے میں کہا تھا کہ جو قرآن محمد عربی سنا رہے ہیں نا، اس کے اندر تو قصے ہیں، اس کے اندر اس قصوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو جیسے قصے وہ سنا رہے ہیں ویسے قصے میں بھی سنا سکتا ہوں۔ تو یہ الفاظ تھے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، ہمارے قرآن کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی باتیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آگے اس نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس کے اندر تو پہلے والے قصے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی قرآن کو اس نے جب سنا تو سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اس میں قصوں کے علاوہ اور کوئی نئی بات نہیں ہے، تو قصے ہم نے پہلے بھی سن رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کاش وہ قرآن کو غور سے سن لیتا، اسے پتہ چل جاتا کہ قرآن کے اندر صرف قصے بیان نہیں کیے گئے، قرآن میں پوری کائنات کو سمو دیا گیا ہے۔ دیکھیں وجہ کیا ہے، آج اسی سوچ نضر بن حارث کی سوچ اور آج کے مسلمان کی سوچ برابر ہے اور ایک جیسی سوچ ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر وہی پرانی باتیں ہیں۔ یہی بات کفار مکہ کی سوچ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، وہی پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے یار یہ گلا پہلے سنیا ہوئی نے، لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے صرف قصہ سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو، تمہیں صرف قصہ نظر آیا ہے، تمہیں یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ محض قصہ نہیں ہے، ہاں اس کے اندر ایک بہت بڑی عبرت موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنوں کو شان عطا فرمائے تو اپنے حاسد بن جاتے ہیں۔ تمہیں صرف قصہ نظر آیا، تمہیں یہ بات نظر نہیں آئی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا کہ اسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور سمجھ کر دشمن اسے کنویں میں گرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تمہیں صرف قصہ نظر آیا ہے، یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قصے سے ایک کنویں سے اٹھا کر تخت کے اندر زندگی گزروا دیتا ہے، پھر اس کے بعد نبوت عطا فرمایا تو ساتھ قید کی بھی آ جاتی ہے، جیلیں بھی دیکھنی پڑ جاتی ہیں۔ ہمارا یہ سارا کچھ تمہیں نظر آیا ہے، تمہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے اندر یہ عبرت نظر نہیں آئی ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ تم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو سنا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ایک ذات نے پوری دنیا کے اندر جناب اللہ طوفان برپا کر دیا، پانی ہی پانی ہو گیا ہے، واحد ایک کشتی والی ہے جو صرف بچے ہوئے ہیں، تمہیں اس کے اندر عبرت نظر نہیں آئی ہے کہ رب اگر بچانے پہ آئے تو پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی کرنے کے باوجود اگر بچانا چاہے تو کشتی کے اندر 4 بندے بیٹھے تو ان کو بھی بچا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا، تم نے کہا یہ گل تو پہلے 100 باری سنی ہے۔ ہماری قوم یہی کہتی ہے، تقریر کے اندر کیا ہوتا ہے، کہتے او یار پرانی گلیں کی ہو کو نئی گل نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تقریر میں بار بار کہتا ہوں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تقریر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت سہل الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں میری تقریر 3 بندے سنتے ہیں، ایک وہ ہے جن کو سننے کے بعد جو ہے وہ جناب اس پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا سن لیتے ہیں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سننے کے بعد اس کے اندر عیب نکال رہتے ہیں، لے آج فلانی گل انج کیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم نے الحم سے لے کر والناس تک صرف اور صرف اس کو قصہ ہی سنا ہے، اس کے اندر کتنی بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، لیکن غور کرنے سے نا جب غور کریں گے تب پتہ چلے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا کہ آج تک سائنس بیان نہیں کر سکی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ انسان کی وہ تخلیق ہے جو ایک گندے پانی سے شروع ہو کر جسم بننے تک ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ یار ایک گندے پانی سے پورا وجود، انسان کا وجود انسان کے اندر بنانے والا ہے تو صحیح نہ کوئی نہ کوئی۔ اب ایک اور آیت اٹھا کے دیکھیں، فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ تم نے کبھی دریا کو دیکھا ہے، سمندر کو دیکھا ہے؟ او کظلمات فی بحر، فرمایا اس کی اپنا جو موجیں آتی ہیں نا موجیں، فرمایا ان موجوں کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے، ایک موج اور دوسری موج کے درمیان پھر اندھیرا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جتنی موجیں نیچے چلی جائیں گی، ہر موج کے درمیان دوسری موج تک پہنچنے کے درمیان جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اب ہمیں صرف اوپر والی موج نظر آ رہی ہے، موجیں نہیں آتی، کیا پاد ہے لہرا، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ جو لہریں آتی ہے نا، تم نے خالی صرف لہروں کو دیکھا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوق موج، میں ایک لہر اور دوسری لہر کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے۔ کون سی ذات ہے جس نے دو پانیوں کے درمیان میں اندھیرا رکھا ہوا ہے؟ بعضها فوق بعض، میں تم لہریں دیکھتے جاؤ، جتنی لہریں تمہیں نظر آئیں گی، اگر 8 لہریں آ رہی ہیں، 10 لہریں نظر آ رہی ہیں، دونوں لہروں کے درمیان 10 لہروں کے درمیان 5 اندھیرے موجود ہیں۔ سائنس بتا سکتی ہے؟ بعضها فوق بعض، فرمایا جتنی بھی لہریں ہیں ہر لہر کے اندر ایک اندھیرا موجود ہے، کس نے رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن غور کرنے کے لیے ہے، قصے کہانیوں کے لیے۔ دیکھیں جب اسی قرآن پر عمر فاروق نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ نضر بن حارث نے کہا یہ قصہ ہے، نضر بن حارث نے کیا کہا؟ یہ قصہ ہے۔ تو جس نے قرآن کو محض صرف قصہ ہی سمجھا ہے، رب نے ہدایت بھی نہیں دی ہے۔ اور آج اس قوم کو کیوں ہدایت نہیں مل رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ پرانے قصے سمجھتی ہے، اور یہ لفظ ہمارے اینکروں نے کہے ہیں، یہ لفظ وہ جو 8 مارچ کو عورتیں نکلتی ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ کہے کہ قرآن کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ہدایت اسے دیتا ہے جس نے قرآن کا ادب کیا ہے۔ فاروق اعظم بھی وہیں کا ہے، صدیق اکبر بھی وہیں کا ہے، ابو جہل بھی وہیں کا ہے، نضر بن حارث بھی وہیں کا ہے۔ قرآن دونوں نے سنا ہے، ایک کو رب نے ہدایت عطا فرما دی ہے، دوسرا کہتا ہے خالی کس سے قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اس کے قرآن کا ادب کرتا ہے۔ آج جب اس قوم نے قرآن کا ادب چھوڑا، پھر قرآن آتا کہاں ہے؟ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، ہم یہ بہانہ بناتے کہ جی ہمیں کچھ اسلام کی وجہ سے جو ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے، ہم نے جناب اعلیٰ کوشش بڑی کی ہے، ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ ایک کالج اور سکول پڑھنے کے لیے 16 سال دے دیے، قرآن کو کتنا ٹائم دیا؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم دیا ہم نے؟ ساری زندگی کے اندر 80 سالہ زندگی کے اندر ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ پڑھا تو ہم نے شروع میں تھا، بچپن میں پڑھا ہے، سنتے ہم ساری زندگی رہے، سیکھا کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے حقیقت کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلی دماغ پھر کیوں اس قوم کا خراب ہوا ہے؟ کہتے جی اسی پڑھ لینے ہیں، آپ پڑھ لیں گے، ترجمہ سانو آتا ہے۔ تجھے ترجمہ آتا ہے؟ صحابہ کو ترجمہ نہیں آتا تھا، عربی تھے۔ ہماری قوم کہتی ہے ہم ترجمہ خود پڑھ لیتے ہیں، صحابہ نے ترجمہ نہیں پڑھا، حالانکہ عربی تھے، قرآن بھی عربی ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے بیٹھنا پڑا ہے۔ یہ قوم کہتی ہے ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ دیکھیے ذرا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس قوم نے بھی قرآن کو صرف قصہ کہانی سمجھا، برباد ہو گئے۔ اور آج کا مسلمان بھی کہتا ہے نہیں یہ پرانی گلاں نے، نویں سائنس ایجاد ہوگی جناب، نویں ایجاد ہو چکے، نویں چیزیں ریسرچ کرو جناب، نویں کم آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی ریسرچ کر کے واپس پڑھتے ہیں، آپ واپس آتے ہیں نا، تو قرآن ایسی منہ کی دکھاتا ہے کہ جناب پھر جا کے گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جتنی ریسرچیں نکال کے لاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن وہ بات 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی سائنس ترقی کر جاتی ہے، آج دیکھیں نا جی، یہ بڑی مشہور بات ہے جناب، چاند پہ پہنچ گئے، ہر بندے کے منہ میں جناب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے۔ جاپان جناب ایسی ٹرین تیار کر رہی ہے جو زمین سے لے کر جناب چاند تک اس نے جناب وہ تیار کر دینا ہے، اور چاند پر منٹوں سیکنڈوں کے اندر پہنچ جانا ہے۔ یہ جو اب جا کے منٹوں میں پہنچتے پھرتے ہیں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو 1400 سال سیکنڈ سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سیکنڈ سے بھی پہلے پہنچ چکے ہیں۔
تو اگلی بات دیکھیں جناب، اللہ اکبر، ہوا یہ کہ یہی نضر بن حارث جب اس نے قرآن کو سنا نا، قرآن کو سننے کے بعد یہ آقا علیہ السلام کے سامنے آ گیا. سوچ دیکھیں یار، کل کی سوچ کیا تھی اور آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے. کل وہ جو برباد ہوئے ہیں آج یہ بھی اسی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. نضر بن حارث آقا علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے لگا تو اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو عثمان غنی نے نضر بن حارث کو سمجھایا، کہا بندے کا پتر بن تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی نے بڑا سمجھایا، کہا تو نبی کے سامنے ایسی بکواسیں نہ کیا کر، بندے کا پتر بن کے رہ، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں، جیسی بات یہ کرتے میں بھی ویسے باتیں کرتا ہوں. عثمان غنی نے کہا یہ تو کہتے کہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں بھی یہی بات کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی. آگے اس نے کہا میں اگلی بات یہ کرتا ہوں، یہ جو بت ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم تو بھائی انہیں مانتے ہیں. جب اس نے حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات کی نا نضر بن حارث کو، تو اب اس کی ذرا بکواس سنیں. اس نے کہنے لگا کہ جی اگر یہ اللہ کے نبی ہے نا تو رب ہم پر عذاب بھیج دے. یہ اس نے کہا. دیکھیں الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا، فرمایا کہ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے وہ کفار مکہ بیٹھے تو کہنے لگے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، فرمایا کہ پروردگار ان کان ھذا هو الحق، کہ پروردگار اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے اور یہ محمد عربی واقعی سچے ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھروں کی بارش برسا. خود عذاب مانگا، ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں کہ اسی 8 مارچ کے اندر یہ جو عورتوں کا مارچ نکلتا ہے، اسی کے اندر ایک شخص نے کہا تھا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر اسلام سچا ہے تو ہم پر عذاب آئے نا. کئی لوگوں نے اینکروں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ اب اگر اسلام ہی سچا ہے تو پھر ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اور آپ یہ بات تو عام سنیں گے، سانو تو کدی کچھ نہیں ہویا، اسی تو انج بھی کیتا سانو کچھ نہیں ہویا، اسی تو انج بھی کیتا سانو کچھ نہیں ہویا، ٹھیک ہے. تو یہ بات نضر بن حارث نے کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ عذاب مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ان کان ھذا هو الحق، اگر محمد عربی سچے ہیں، اگر یہ قرآن سچا ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، پروردگار ہم پر پتھروں کی بارش برسا. اگلی بات اویتنا بعذاب علیم، یا پھر ہمیں کوئی دردناک عذاب دے اگر یہ سچے ہیں. تو ایمانداری سے بتائیں کتنی دلیری ہے اس بندے کی جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئے. اور یہی حال آج ہماری قوم کا، کہتے ہیں اگر اسلام سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. جو سوچ کل کفار مکہ کی تھی وہی سوچ آج کے مسلمان کی بھی تو ہے نا، آج کے اینکر کی بھی تو ہے نا. لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ کل جو قوم گناہ کرتی تھی رب عذاب دے دیتا تھا، لیکن آج یہ قوم خود عذاب مانگ رہی ہے پھر بھی عذاب نہیں آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ بھی ان میں تشریف فرماؤ اور رب انہیں عذاب دے دے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. یہ تو بے وقوف ہے، پاگل کا پتر ہے جو عذاب مانگ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے. اسے کیا پتا کہ آپ کون ہیں. اب دیکھیں نا، آج وہ مردے اٹھ کے دیکھیں نا، ابو جہل اٹھے نا اور آ کے دیکھے کہ جس محمد عربی کے مقابلے کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا کہ آج اس محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. آج 2 ارب اسی کا کلمہ پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں، بغیر دیکھے اس پر مرنے کے لیے تیار ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا صحابہ یود احدکم لو رآنی بأہلہ وبمالہ، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میرا نام سن کر مجھ پر مرنے کے لیے تیار ہو جایا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. آج نضر بن حارث کھڑا ہو کے دیکھے نا کہ آج اس مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے کتنے ہیں، لیکن کل انہیں نظر ہی نہیں آیا تھا. وجہ کیا ہے کہ حضور خود ان میں تشریف فرما تھے. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہماری قوم نے جب بھی مانا مرنے کے بعد مانا، یہ اصول ہے اس قوم کا. جب سے آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے نا، پہلے مرو پھر لوگ زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا. جب تک زندہ رہیں گے تب تک مردہ باد، ٹھیک ہے. تو یہ مثال ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انہوں نے تو عذاب مانگ لیا ہے اور کہتے اگر آپ سچے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. حضور سچے نہیں تھے، قرآن سچا نہیں تھا، لیکن انہوں نے شرط رکھی. کیوں کہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی تھی، وہ حضور کو سچا ہی نہیں سمجھ رہے تھے. آج کے بندہ کون سا علماء کو سچا سمجھتا ہے یار؟ سوچ کو آپ ملائیں نا. کل کفار مکہ آقا علیہ السلام کو سچا نہ سمجھ کر عذاب کی دعا مانگ رہا ہے، اور آج کا لبرل اور سیکولر طبقہ علماء کو سچا نہیں مانتا. اچھا کہتے نہیں پچھلے سچے سن ہون دے مولوی نہیں کہتے کہ نہیں کہتے کہ جی جڑے وڈے عالم سن نا، وڈے عالم
وہ پچھلے سر میاں ہون تو سارے روٹی والے نے، ہون تو جناب ٹکر بننے سارے ہیں جی نے، پچھلوں سے تو پوچھ کے دیکھو ان کو بھی یہی کہا گیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پچھلوں کو بھی یہی کہا جاتا، یہی تانا مارا جاتا تھا ان کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ امام غزالی کو دیکھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھے، امام مالک کو دیکھے، امام شافعی کو دیکھے، امام اوزاعی کو دیکھے، امام اعمش کو دیکھے، جتنے بزرگوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے ان کے وہاں میں ان کے نمازیوں کا بھی یہی حال تھا، ان کے رہنے والوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنے علماء کو یہی کچھ کہا کرتے تھے۔ جب نبیوں کو یہ سب کچھ کہا گیا، پیچھے والے تو پھر بھی پیچھے والے ہیں۔ 23 پارے کے اندر میں نے آپ کو سنایا تھا پہلے، یہ کفار مکہ مل کر بیٹھا کرتے تھے، کہتے ہیں مالکا وَإِنْ قَالُوا لَا يَقُولُوا لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، جب وہ پہلے سنتے تھے نا کہ جناب پہلے لوگوں کے اندر نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، سارے جب آئے نا تو کفار مکہ کہتے یار کیسے پاگل قسم کے لوگ تھے، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ ہاں بڑے پاگل تھے، احمق قسم کے لوگ تھے، ان کے سامنے نبی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ وَإِنْ قَالُوا لَا يَقُولُونَ، یہ بات کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اگر ہمارے پاس ہوتے نا کوئی نبی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم تو سب سے زیادہ نیک بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا چلو یہ بات ہے تو پھر نبی نہیں امام الانبیاء تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر سارے کافر ہو گئے، کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ تو میں ابراہیم کو بھی تو یہی تانا دیا گیا تھا نا، موسیٰ اور ہارون کو بھی یہی تو کہا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ولید بن وہ جو کیا نا ولید بن مغیرہ، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، وہ چودھری ہم، پیسہ ہمارے پاس، سارے پورے جناب مکے کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، نبی تو اُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم پر قرآن نازل کیوں نہیں، یا تم پر نازل کیوں ہوا ہے؟ تیرے پاس تو پیسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ لوگوں نے حق کا معیار پیسے کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہمیشہ پاور اور طاقت اور پیسہ، یہ وہ چیز ہے جن لوگوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا معیار پیسے کا دیکھا۔ ایمانداری سے بتائیں، ایک طرف سے حاجی سیدھا صاف ستھرا کھڑا ہو جائے، ایک طرف سے گندے سے گندا بندہ ہو، پیسے والا ہو، لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ روش شروع سے چلتی آ رہی ہے، کوئی آج کے نہیں ہے، جانتے ہوئے بھی ہمیں یہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، لیکن اس کا ساتھ نہیں دے گا، چودھری کی ٹی سی اور اس کے تلوے ضرور چاٹیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ پیسہ اس کے پاس ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انہوں نے عذاب تو مانگ لیا ہے، پر انہیں کیا پتا کہ کس کے سامنے کھڑے ہو کے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اگر رب عذاب دے دیتا تو قیامت کے دن رحمت للعالمین پر بھی سوال اٹھ جاتے نا کہ چلو بھی وہ تو بے وقوف تھے، حضور آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ کے ہوتے بھی عذاب آ گیا۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا، اسی لفظوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت بھی ثابت ہو گئی، اسی لفظوں سے ثابت ہو، کیسے بلا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان میں تشریف فرمائے، عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ حضور جو تشریف فرما ہے۔ اگر کوئی اور نبی آتا ہوتا تو شاید پتہ نہیں اللہ جانے کیا حالات ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی نہیں آئے نا، رب کا عذاب کا نہ آنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اگر اور نبی ہوتے پتہ نہیں کیا حالات ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا نا لو کان نبی بعد لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو پھر عمر آتا، اگر عمر نبی بن کے آتا سارے کی طبیعت بھی سیٹ ہو جاتی۔ ہاں، اگر عمر نبی بن کے آتا تو یقین کرے کہ سارے کی طبیعت سیٹ ہو جاتی۔ یہ جو دعا مانگ یا اللہ عمر عطا فرما، سب سے پہلے لتر بھی ان کو پھرتے، کیونکہ یہ خالی دنارے مارتے، اس کے علاوہ تو اپنی بات ہی کوئی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔